ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے ایک دن میں ایک RO پلانٹ لگایا تو اس سے آپ 30 سے 35 ہزار روپے ارن کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ منتھ میں پورے 10 سے 12 بھی, اگر منیمم 10 بھی RO پلانٹ لگا لیتے ہیں تو آپ 3 لاکھ کے قریب جا پہنچ سکتے ہیں. ڈومیسٹک کا مزہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کی ارننگ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہر منتھ فلٹرز کارٹریجز چینج ہوتی ہیں وہ ایز اے سیلری کسٹمر آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ڈاؤن تھا بالکل. ٹھیک ہے, مجھے بزنس نے کھڑا کر دیا, میں سیٹلڈ ہو گیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رانا ایڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دوستوں آج ایک نئے بزنس کا ریویو آپ دوستوں کے لیے لایا ہوں, بلکہ آپ دوستوں کی ڈیمانڈ کے اوپر یہ ریویو کی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں. رانا صاحب, میرا نام مزمل حسین ہے جی. الٹرا واٹر BCG چوک پہ, جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ الٹرا واٹر ٹیکنالوجیز کے نام سے میرا یہ بزنس ہے. صحیح. ہم یہاں پر بزنس کر رہے ہیں RO پلانٹس کا, ریورس اوسموسس پلانٹس کا. اچھا مزمل بھائی, یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ بزنس کیے ہوئے؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے اس کی ٹریننگ لی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹریننگ میں نے اس کی 4 سال کی ہے. اس کے بعد مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, مجھے اب اس ٹائم یہاں پر 2.5 سال ہو چکے ہیں پورے. اچھا ماشاء اللہ. مزمل بھائی, آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یا یہ انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک تو آپ نے ماشاءاللہ, میں جانتا ہوں پرسنلی کہ آپ نے کم وقت میں بڑا اچھا بزنس کو سیٹ اپ کر لیا. جی بالکل. تو آپ نے نئے دوستوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ اگر یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بزنس کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 سے 7 لاکھ روپے کا سیٹ اپ ہے نا, اگر وہ 5 سے 7 لاکھ روپے کا اس کے پاس بجٹ ہے تو وہ اس میں اپنی ایک انڈسٹری کریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ RO پلانٹس لگا لیتے ہیں آپ, کسی قسم کی شاپ بنا لیتے ہیں, رینٹ پہ لے لیتے ہیں شاپ, اس کے اندر پانی کی فیسلٹیز وغیرہ آپ رکھ لیتے ہیں, سارا سسٹم. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ 5 سے 7 لاکھ روپے میں ایک تو ان کی انڈسٹری بن گئی. پھر ڈیلی بیسس پہ انہیں 1500 سے لے کے 5000 روپے تک کی سیل آتی ہے, جو کہ کاؤنٹر سیل ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ ہوم ڈلیوریز وغیرہ دیتے ہیں. 19 لیٹر کی بوٹلز ہوتی ہیں جس کی ہوم ڈلیوری جاتی ہے 80 روپے سے لے کے 120 روپے تک ایک بوتل کی ڈلیوری جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی کاسٹ جو پڑتی ہے وہ 30 روپے زیادہ سے زیادہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو پر بوتل کے پیچھے 50 روپے ہو گیا یا 60 روپے پروفٹ آتا ہے, وہ پروفٹ ریشو اگر ڈیلی بیسس پہ ایک بندہ 100 بوتل بھی نکالتا ہے نا, تو اس حساب سے 5 سے 6 ہزار روپے کی اس کی انکم یہاں سے بھی پر ڈے کے حساب سے ہونا لگ جاتی ہے. مزمل بھائی, یہ بتائیں کہ یہ جو بزنس ہے جی RO پلانٹس کا, یہ مطلب ہے اس کے لیے کوئی لوکیشن اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے یا کہیں بھی اس طرح کی اگر شاپ بنا کے بندہ بیٹھ جائے تو چل سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے دیکھی جاتی ہے ہاؤسنگ. ٹھیک ہے, جس جگہ پہ گھر زیادہ ہوں, ٹھیک ہے, ہمیشہ RO پلانٹ وہاں پہ لگانا چاہیے. لائک کہ ایک کالونی ہے, اگر اس میں ایک پلانٹ لگا ہوا ہے اور وہ 500-700 گھروں کی کالونی ہے, تو آپ اس میں کسی اور سائڈ پہ دوسرا پلانٹ لگا سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ 300-350 کے جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے وہ ایک پلانٹ والا کور کر جاتا ہے, 300-350 گھر دوسرا پلانٹ والا کور کر جاتا ہے. جو جگہ ہونی چاہیے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے, نیچے ٹائلز وغیرہ لگی ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں سب سے بڑا ایشو بن جاتا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو تب تک لائسنس نہیں دیتے جب تک آپ کا مطلب کہ سب کچھ اوکے نہ ہو, پانی کی کوالٹی پوری نہ ہو. ان کی ریکوائرمنٹ جو کچھ ہے آپ اس پہ اگر آپ آ کے پورا اترتے ہیں تو وہ آپ کو لائسنس دیتے ہیں, گو ہیڈ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنا پانی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. صحیح ہو گیا. اب میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یہ نیا دوست اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہے, کیا اس کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے یا کوئی میرے جیسا کوئی نیا دوست آ کے انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جائے وہ اس کا کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایڈی صاحب, ایکسپیرینس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ اگر آپ پلانٹ مینوفیکچر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لائک جیسے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو مٹیریل آتا ہے وہ آتا ہے بائی پارٹس میں. لائک کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک RO پلانٹ پڑا ہے تو اس کے جو جگز ہیں وہ الگ سے آئیں گے, جو پمپ ہے وہ الگ سے آئے گا, جو اڈاپٹر ہیں ان کے وہ الگ سے آئیں گے, پائپنگ ہم نے خود کرنی ہوگی. اس چیز کے لیے تو چاہیے آپ کو ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. ان کیس اگر آپ ایکسپیرینس کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ایکسپیرینس گین کر سکیں. ٹھیک ہے, بس انہیں انکم سے تعلق ہوتا ہے, تو وہ اپنا پانی کا پوائنٹ بنا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اس پلانٹ کو سیکھنے میں, پلانٹ کی آپریٹنگ کے لیے انہیں صرف 2 دن کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. 2 دن کی ٹریننگ میں وہ اپنا پورا سیٹ اپ سیکھ جاتے ہیں. اس کے بعد اسے پلانٹ چلاتے ہیں. پھر ٹائم ٹو ٹائم جیسے کوئی اگر پلانٹ میں ایشوز وغیرہ آتے رہتے ہیں تو وہ اسے دیکھ کے سیکھتے رہتے ہیں. اچھا مزمل صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو بزنس ہے جو آپ نے ماشاءاللہ کیا ہوا ہے, اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کی ضروری ہے کم از کم؟ دیکھیں, اگر آپ میرے بزنس کی بات کریں گے تو یہ ایک سمندر ہے. ٹھیک, لائک کہ ہر بزنس ایک سمندر ہوتا ہے. میں اپنے کی ہی بات کروں گا کہ اگر آپ ایک پراپر ہول سیل کا اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 50 لاکھ ہونے چاہیے آپ کے پاس. اچھا, یہ 2 طرح کے بزنس ہیں, ایک تو ہول سیل کا ہو گیا,
ایک ہو گیا آپ ریٹیل کا شاپ بنا کے اس کی جو ایسیسریز ہے جو پلانٹس کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ آپ رکھ کے بیٹھ جاؤ, ریٹیل کرو, اور اس کے لیے منیمم آپ کے پاس 10 لاکھ ہونا چاہیے. 8 سے 10 لاکھ میں آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا کہ 8 سے 10 لاکھ سے یہ بزنس سٹارٹ ہو گیا. 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر کے میں منتھلی اس سے کتنی ارننگ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرسٹ آف آل تو کسٹمرز پہ. بے شک ٹھیک ہے, بالکل. اگر آپ کے کسٹمرز اچھے لگ جاتے ہیں تو آپ کم سے کم 1 لاکھ بھی ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 لاکھ کے قریب بھی جا سکتے ہیں. پھر سیکنڈ آ جاتا ہے آرڈرز پہ. جتنے بھی آر او پلانٹس کے آرڈرز ہوتے ہیں اس سے ایک بڑے آر او پلانٹ سے 30 سے 35 ہزار روپے کی آپ انکم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے ایک دن میں ایک آر او پلانٹ لگایا تو اس سے آپ 30 سے 35 ہزار روپے ارن کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ منتھ میں پورے 10 سے 12 بھی, اگر منیمم 10 بھی آر او پلانٹ لگا لیتے ہیں تو آپ 3 لاکھ کے قریب جا پہنچ سکتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر نے آپ کو کیش دیا, آپ نے پارٹی کو دے دیا جس سے آپ مٹیریل وغیرہ پرچیز کرتے ہیں, وہ آپ کو سیکنڈ پلانٹ کا سامان بھیج دیتا ہے. وہ پھر ایک سائیکل چل جاتا ہے پیمنٹس کا. وہ پھر جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے اینڈ آف دا منتھ آپ کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں, شاپ رینٹ ہوتا ہے, بچوں کا ایکسپینس ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے, ایون کہ جو آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے وہ نکال کے جو آپ کے پاس ارننگ بچ جاتی ہے وہ. اب یہ جو ڈومیسٹک پلانٹس ہیں جی جی یہ بہت اچھے رہ جاتے ہیں. یہ فری لانسر حضرات جو مطلب کہ اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے, وہ کیا کرتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں, لوگوں کے جا کے فلٹر چینج کرتے ہیں, ہم سے ہول سیل میں لے لیے, آگے انہیں جو شاپ کیپر ریٹیل پرائز میں دے رہے ہوتے ہیں وہ انہیں فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ ریٹیل پرائز میں دے سکتے ہیں. اس چیز سے وہ 1000 سے 1500 روپے پر ڈے کے حساب سے ارن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک کا. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک پلانٹ ایسٹیمیٹڈ 20,000 کا ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں 1000-2000 اپنے انسٹالیشن چارجز ایڈ کر کے وہ 22,000 تک کا کسٹمر کو دے دیتے ہیں. 2-1 ہزار پہ آپ کو وہاں سے ارن ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اس میں نا ڈومیسٹک کا مزہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کی ارننگ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہر منتھ فلٹرز کارٹریجز چینج ہوتی ہیں وہ ایز اے سیلری کسٹمر آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اگر اس نے آر او پلانٹ تو لگوایا ہے آپ سے, اس کے علاوہ اس نے ہر ماہ آپ سے فلٹر بھی چینج کروانے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 400 to 500 ہر گھر ایز اے سیلری آپ کے پاس لگ جاتا ہے. اس طرح کے 100 گھر 200 گھر ہر ایک فری لانسر نے لیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس سے وہ 15,000 20,000 ایزیلی اپنا ارن کر لیتے ہیں جسٹ فلٹر کارٹریج چینج کر کے. اس کے علاوہ ان کے پاس جو آر او پلانٹس کی انسٹالیشن آ جاتی ہے, نئے آر او پلانٹس لگانے کے لیے آ جاتے ہیں, تو 2,000 پر ایچ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو 5-7 آر او پلانٹ لگا کے وہ اپنا ایسٹیمیٹ 30,000 to 40,000 کے قریب وہ فری لانسر اپنے حضرات پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, شاپ نہیں بنا سکتے وہ بندے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جسٹ ورکنگ کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ جو بزنس ہے آر او پلانٹس کا, یہ اس میں کچھ سیزنل ہے یا یہ سدا بہار چلتا رہتا ہے؟ دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنزپشن پہ, پانی کی کنزپشن پہ. نو ڈاؤٹ کہ گرمیوں میں پانی کی کنزپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل, جہاں لائک کہ اگر ایک منتھ میں 1 دفعہ فلٹر کارٹریج سردیوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو گرمیوں میں 1 منتھ میں 2 دفعہ کارٹریج چینج ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ آپ اسے سیزنل بھی کہہ سکتے ہیں اور نان سیزنل بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پانی وہ چیز ہے کہ آپ سردیوں میں چھوڑ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کسٹمر نے اگر وہ 15 دن میں کارٹریجز اپنے چینج کروا رہے تو اس نے 1 مہینے میں تو لازمی کروانے ہی کروانے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سیزنل بھی ہے اور نان سیزنل بھی ہے. اچھا یہ آپ نے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس کافی لیبر ہے. جی, یہ لیبر آپ کہاں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں؟ کیا یہ نئے دکاندار کو لیبر رکھنے کی ضرورت پڑے گی یا وہ بغیر رکھے کام چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں نئے دکاندار کو بھی لیبر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ دیکھیں اب ایز اے اونر اگر میں نے کوئی پلانٹ انسٹال کرنا ہو, اگر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پیچھے میری شاپ یا آفس وغیرہ کون سنبھالے گا؟ ڈسٹرب ہو جائے گا, وہ کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. ٹھیک ہو گیا. جی, اب میرے ویورز کو بتائیں کہ یہ بزنس کیسا ہے, آپ کا اس میں ایکسپیرینس کیسا رہا, اور کیا نئے دوست کو یہ بزنس کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ویورز میری بات سنیں, بزنس بہت اچھا ہے, کام جو بھی ہو بہت اچھا ہوتا ہے. میں ڈاؤن تھا بالکل, ٹھیک ہے, مجھے بزنس نے کھڑا کر دیا, میں سیٹلڈ ہو گیا ہوں. اس سے بڑا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. نہیں, بہت اچھا, زبردست. میں امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.